کمپلیکیشنز ہوں اس کی بات اور ہے، لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا۔ پھر میں وَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ عَلَى ظَنٍ، اب یہ مسئلہ بھی غور سے سننا، کسی آدمی نے ظہر کی نماز پڑھی اس گمان پر انہو متودع کہ اس نے وضو کیا ہوا ہے، مثلا تسی نماز پڑھی تہاڈا گمان کہ میں باوضو ہوں، ٹھیک ہے، اس نیت نال تسی کیڑی نماز پڑھی ہے؟ ظہر۔ ثم تودع، پھر اس نے دوبارہ وضو کیا، وصلی العصر، پھر اس نے عصر کی نماز پڑھی، یعنی ظہر کی نماز اس نے کس ظن پر پڑھی تھی کہ میرا وضو ہے، لیکن عصر کے لیے اس نے اور وضو کیا اور عصر پڑھ لی۔ ثم تبین انہ صلی الظہر من غیر وضوء، عصر پڑھ لی تو اس کو یاد آیا کہ نہیں میں نے جو ظہر پڑھی تھی میں بے وضو تھا۔ ہن دسو مسئلہ کیا ہے جی؟ مسئلہ ہے نا، سارے مفتی ہو لیکن اصل خالی ہو سارے۔ فرمایا انہ صلی الظہر بغیر وضوء، کہ اس نے ظہر پڑھی لیکن بولو نا بغیر وضو کے پڑھی، یعید الظہر خاصتا، وہ ظہر کی نماز دوبارہ پڑھے گا، لأنہ بمنزلۃ الناس فی حق الظہر، اس لیے کہ وہ ظہر کے نماز میں وہ بھول جانے والے کی مثال کے مطابق ہے، یہ بھولا نہیں ہے، لیکن جیسے بتایا تھا نا کہ ترتیب ختم ہو جاتی ہے اس آدمی کے لیے جو بھول جائے، اس کے لیے ترتیب واجب نہیں، تو اس کے لیے بھی ترتیب واجب ہونی چاہیے تھی نا، کیونکہ اس آدمی نے ظہر کی نماز پڑھی نہیں، ہوئی نہیں، بغیر وضو کے پڑھی، عصر پڑھ لی، عصر ہو گئی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ فتویٰ یہ دیا جاتا کہ اس نے ظہر کی نماز پڑھی بغیر وضو کے، لیکن اس کا گمان تھا کہ میرا وضو ہے، اور عصر کی نماز پڑھ لی، اور مسئلہ یہ ہے کہ جس نے ترتیب کے اعتبار سے پچھلی نماز کو نہ پڑھا ہو اگلی پڑھ لی ہو تو اگلی بھی نہیں ہوتی، کیا یہ بتایا نا، ابھی بتایا، شروع اس مسئلے سے کیا ہے، تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ کہا جاتا کہ اس کی عصر بھی نہیں ہوئی، ظہر اس نے بغیر وضو کے پڑھ لی، وہ ہوئی نہیں، اور عصر اس نے پڑھ لی ہے وضو کے ساتھ، لیکن چونکہ ظہر چھوڑ دی اس لیے عصر بھی نہیں ہوئی، لیکن اس کی عصر دوبارہ نہیں پڑھنی، صرف ظہر پڑھنی ہے۔ کیوں؟ کہا کہ یہ بھولا نہیں ہے، لیکن جو بھولنے والے ہیں یہ ان کے حکم میں ہے، کیا ہے؟ ان کے حکم میں بھولا ہے، کس چیز میں بھولا ہے؟ یہ نماز کو نہیں بھولا، یہ وضو کو بھول گیا ہے، تو یہ ناسی نہیں ہے بلکہ حکم ناسی میں ہے، ناسی کہتے ہیں بھولنے والے کو، نسیان والے کو ناسی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ناسی، جی ہاں، یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا آپ کو؟ اگر اس کا وضو ہوتا اور یہ ظہر کی نماز چھوڑ دیتا، یا نہ بھی ہوتا وضو، یہ ظہر چھوڑ کر عصر پڑھتا، اس کی یہ عصر ختم ہو جاتی کہ نہیں؟ یعنی نہیں ہوتی نا، ادا نہیں ہوتی نا، لیکن اس نے وضو کے بغیر ظہر پڑھی، لیکن اس کا ایمان کیا تھا کہ میرا وضو ہے، اس لیے یہ بولنے والے کی منزل میں کھڑا ہے، اس کی اس نماز کو دوبارہ لوٹانے کا حکم نہیں دیا جائے، لیکن اگر یہ بات نہ ہوتی تو عصر بھی پڑھنی پڑتی اور ظہر بھی پڑھنی پڑتی۔ ماشاءاللہ۔ وَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ، جب ایک آدمی نے ظہر پڑھی، توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، وَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ، اگر کسی آدمی نے ظہر کی نماز پڑھ لی، وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الْفَجْرَ، اور اس کو یاد ہے کہ اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور ظہر کی نماز اس نے پڑھ لی ہے، اور یہ یاد ہے کہ میں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، فسد ظہرہ، اس کی ظہر کی نماز فاسد ہو گئی ہے، ثم قضى الفجر، یہ پہلے قضاء فجر پڑھے گا، وصلی العصر، اور ثم قضى الفجر وصلی العصر، ہوا یہ کہ اس نے پھر ظہر کی نماز ایک آدمی نے پڑھی، یہ یاد تھا کہ میری فجر ادا نہیں ہوئی، ظہر کی پڑھ کے اس نے کیا کیا؟ فجر کی قضا پڑھی، فجر کی قضا پڑھی ظہر پڑھنے کے بعد، پھر پڑھی عصر،
پھر کیا پڑھی؟ اب عصر کے وقت وہ کھڑا ہے، کس مسئلہ، یہ مسئلہ کون سا بیان ہو رہا ہے؟ فجر رہ گئی، زور پڑھ لی، زور پڑھ کے فجر قضا بھی کر لی اور عصر کا وقت آ گیا اور عصر بھی پڑھ لی۔ وَهُوَ ذَاكِرًا لِلظُّهْرِ، اور اس کو یاد ہے کہ میں نے ظہر پڑھ لی ہے، یاد ہے نا اس کو، چونکہ اس نے پڑھی جو ہے۔ یجوز العصر، یجوز العصر، عصر کی نماز اس کے لیے جائز ہو جائے گی، عصر کی نماز اس کے لیے کیا ہوگی؟ جائز ہو جائے گی، لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ عَلَيْهِ فِي ظَنِّهِ، کیونکہ اس کے گمان میں یہ ہے کہ مجھ پر کوئی نماز قضا نہیں ہے، اس کے گمان میں کیا ہے کہ مجھ پر کوئی نماز قضا نہیں ہے، میں نے زور بھی پڑھ لی ہے، میں نے عصر بھی پڑھ لی ہے۔ فی ظن، حالہ ادا العصر، کہ جس وقت وہ عصر ادا کر رہا تھا اس وقت اس کو یہ ظن تھا کہ مجھ پر کوئی نماز قضا نہیں، کیونکہ فجر بھی میں پڑھ چکا ہوں، قضا تھی لیکن پڑھ چکا ہوں، ظہر بھی پڑھ چکا ہوں، عصر بھی پڑھ چکا ہوں۔ تو کہا ہوا ظن معتبر، اس طرح کا ظن جو ہے وہ لائق اعتبار ہے، اس کو علماء قبول کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ، اگر ایک آدمی کو ظہر کے اندر شک پیدا ہو گیا، کیا؟ أَنَّهُ هَلْ صَلَّى فَجْرًا أَمْ لَا، کہ اس نے فجر پڑھی کہ نہیں۔ ایک آدمی کو ظہر کی نماز میں شک ہوا کہ اس نے فجر پڑھی کہ نہیں۔ نماز کون سی ہے جس میں شک ہو رہا ہے؟ کون سی نماز کے لیے؟ فجر کے لیے۔ کیا شک ہے؟ میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ فلما فرغ، اور جب وہ ظہر کی نماز سے فارغ ہو گیا، تیقن، اس وقت اس کو یقین ہو گیا۔ کیا یقین ہوا؟ انہ لم یصلی الفجر، کہ اس نے نماز فجر پڑھی نہیں، یعنی فجر ظہر پڑھنے سے پہلے اس کو شک تھا۔ دیکھو شک سے مسئلہ نہیں ہوتا، بات یقین کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ شک ہے نا کہ آپ کا وضو ہے کہ نہیں، تو حکم یہ ہے کہ نماز پڑھ لو اس سے۔ تو انہوں شک ہے نا کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے، تو فرمایا کہ شک کو نہ دیکھو، شک سے کچھ نہیں ہوتا، تم پڑھ لو۔ اور جب آدمی شک، بار بار شک آئے نا، تو اصل میں یہ شیطان کی شرارت ہوتی ہے، اس شک میں اس حکم پر عمل کر لیا کرو جس سے تمہیں شک ہو رہا ہے، تو اس سے شیطان کو جوتے پڑتے ہیں۔ سمجھ رہی کہ نہیں آپ؟ اس لیے اسلام جو ہے شک والی بات ہے نہیں، اس میں سب یقینی چیزیں ہیں، ہو جائے کہ نہیں؟ یہ یقینی مذہب ہے، اس کا ہر حکم یقینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو زور کی نماز پڑھ رہا ہے اور شک کیا ہے کہ میں نے فجر پڑھی یا نہیں پڑھی، لیکن اسی شک میں وہ زور ختم کر گیا، ظہر پڑھ لی، پھر یقین ہو گیا کہ اس نے فجر نہیں پڑھی۔ اب کیا کرے؟ یعید الفجر، پہلے وہ فجر کو دوبارہ پڑھے، ثم الظہر، پھر جو پڑھ لی نا ظہر وہ دوبارہ پڑھے۔ اب سمجھ آئی؟ چونکہ اب شک نہیں، اب یقین ہو گیا، پڑھی نہیں تھی۔ جب اس نے فجر پڑھی نہیں تھی اور اس نے فجر کے پڑھنے سے پہلے ظہر ادا کر لی، ترتیب نہیں نا پوری ہوئی، ترتیب میں فجر پہلے ہے، ظہر بعد ہے، فجر مقدم ہے، ظہر مؤخر ہے، ظہر بعد میں ہے، فجر پہلے ہے، فجر نہیں پڑھی، شک ہے کہ پڑھ لی ہے، اس شک میں وہ ظہر پڑھ گیا، پھر یقین ہوتا ہے کہ اس نے فجر نہیں پڑھی۔ جب یقین ہوا کہ فجر نہیں پڑھی، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ پہلے فجر کی قضا کرنی ہے، پھر ظہر کی پھر ادا کرنی ہے۔ سمجھے؟ آج کے بعد یاد رکھنا کہ آپ نمازی لوگ الحمدللہ کثرت عوام جو یہاں موجود ہے نمازی، جب تک اپنی پچھلی نہ پڑھ لو اگلی نہ پڑھنا وہ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر 6 نمازوں سے بھی بڑھ گئیں، یعنی 6 نمازیں تمہاری قضا ہو گئی، پھر اگلیاں ہوندیاں رہسن، پھر تسی اس کھاتے وچ نہیں رہن لگے جنہاں پر فرشتے فخر کرتے۔ ہاں 6 نمازوں تک آدمی صاحب ترتیب رہتا ہے۔ صاحب ترتیب کون ہے؟ جس کو شریعت کہتی ہے کہ اس کی نماز قضا نہیں ہوئی، 6 سے کم ہو تب بھی شریعت کہتی ہے یہ صاحب ترتیب ہے۔ ترتیب یہ کہ اس کی فجر سے عشاء تک ہر روز محفوظ ہے، ہر مہینہ ہر سال محفوظ ہے، اور 6 نمازوں میں سے 2-4 اگر چلی جائیں پھر وہ فوراً پہلے ان کو پڑھ کے پھر وقت کی پڑھ لیتا ہے، پھر ترتیب کے اندر ہی رہتا ہے، صاحب ترتیب ہی رہتا ہے۔ لیکن 6 تو ود گیا
تو پھر تجھے خود ہی جان دے ہو کیا اس کی کیا حیثیت ہے. بہرحال یہ مسئلہ جو ابھی آخر میں بیان کیا سمجھ آیا ماشاءاللہ. اس کے بعد میرا دوستو من تذکر صلوات علیہ، جس کو یہ یاد آیا کہ اس پر بہت ساری نمازیں ہیں جو اس نے ادا کرنی ہیں. یہ ترتیب کب واجب؟ جب 6 نمازوں سے کم قضا ہو. یہ نہ ہوئے کہ تسی نمازیں ہی چھوڑ دو کہ میں یہ ہوندی نہیں تو لوڑ کے پڑھنے. یہ اس کے لیے ہے جو صاحب ترتیب ہو. وہ صاحب ترتیب کون ہے؟ جس کی 6 نمازیں قضا نہ 5 بھی ہوئی ہو نا قضا، پورے 24 گھنٹے کی نمازیں پھر بھی صاحب ترتیب ہے. وہ پڑھ لے، چھٹی سے پہلے وہ پڑھ لے، پھر وہ ترتیب اس کی اللہ اس کو کیوں سے نکالے گا نہیں. وہ جو اعلیٰ لوگ ہیں ان کے کیوں میں رہنے دے گا، رہنے دے گا اس کو. اس لیے اپنا آپ جو ہے اس کیوں سے نکالنا نہیں، وہ خاص لوگوں کا کیوں ہے. فرمایا جس کو یہ یاد ہے کہ بہت ساری نمازیں اس کے اوپر واجب ہیں، یعنی اس نے قضا اس کی ادا کرنی ہے. وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، اور وہ کسی نماز کے اندر ہے. کیا ہے؟ صلوات جو ہیں، مثلا اس کے 4 نمازیں 5 نمازیں اس پر قضا ہیں. فقط حکیہ عن الفقیہ ابی جعفر، ابی جعفر جو فقیہ ہیں ان سے حکایت کی گئی ہے رحمہ اللہ تعالیٰ سے، ان مذہب علمائنا، کہ ہمارا مذہب اس آدمی کے مسئلے کے بارے میں یہ ہے رحمہم اللہ تعالیٰ، ان تفسد صلاتہ، تاکہ اس کی وہ نماز فاسد ہو جائے گی. مثلا جس کو یہ ایک نماز نہیں رہ گئی، اس کی رہ گئی ہیں 3 4 5 نمازیں رہ گئی ہیں. وہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، پھر نماز کی حالت میں اس کو یاد آتا ہے، کیا یاد آتا ہے کہ اس کو مجھ پر تو 4 5 نمازیں باقی ہیں، 6 نمازوں سے کم ہیں لیکن ٹھیک ہے. تو فرمایا ہمارے مذہب کیا ہے؟ ہمارے مذہب سے مراد کیا ہے؟ حنفی. ماشاءاللہ، کیا مذہب مراد ہے؟ ہاں، ہمارا مذہب کیا ہے؟ حنفی ہے. مذہب کسے کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ سارے لوگ جو کہتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ہمارا مذہب اسلام نہیں، ہمارا دین اسلام. مذہب کیا ہوتا ہے؟ مذہب جو ہے یہ ظرف کا صیغہ ہے، اور ذہبہ یذہب ذہابا، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا. اور مذہب کہتے ہیں اس راستے کو جس پر چلا جاتا ہے، اس کو مذہب کہتے ہیں. تو ہمارا مذہب جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس کا نام ہے احناف کا طریقہ. حنفی ہیں. کیا ہے؟ حنفی ہیں. مذہب تبدیل ہوتا رہتا ہے. شافعیوں کا مذہب اور ہے، مالکیوں کا اور ہے، حنفیوں کا اور ہے، شافعیوں کا اور ہے، حنبلیوں کا اور ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن دین سب کا ایک ہے. وہ کیا ہے؟ دین الاسلام. کیا ہے؟ دین ہمارا اسلام. وہ کہتے ہیں اس کی نماز وہ فاسد ہو جائے گی، لیکن فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تُفْسِدُ حِينَ ذَكَرَهَا بَلْ يُتِمُّهَا رَكَعَتَيْنِ وَيَعِيدُهُمَا تَطَوُّعًا سَوَاءً كَانَ الْفَائِتُ قَدِيمًا أَوْ حَدِيثًا. کہا کہ چاہے نمازیں پرانی قضا اس کو یاد آ جائیں کہ وہ پچھلے ہفتے یا 1 مہینے پہلے مجھ سے 4 5 نمازیں رہ گئی تھیں، یا کوئی تازہ ہی رہ گئی ہیں پچھلی، اس کو نماز میں یاد آیا، وہ نماز اس کی فاسد ہو جائے گی. لیکن انہوں نے کہا فاسد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو وہیں سے چھوڑ کے بھاگ جائے. وہ 2 رکعتیں کم از کم اس کی پوری کرے. جو پڑھ رہا ہے وہ اس وقت کیا کرے؟ اس کی 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر دے، پھر احتیاطاً 2 رکعتیں اور پڑھ لے نیت نفل کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اپنی باقی نماز پڑھے. یہ ایک طریقہ ہے اگر آپ کو اس طرح یاد آتا ہے. وَلَوْ أَنَّ مُصَلِّ الْجُمْعَةِ، اگر کوئی جمعے کا نمازی ہے. مصلی الجمعہ کیا ہوتا ہے؟ جمعے کا نمازی. تذکر، اس کو یاد آتا ہے، ان علیہ الفجر، کہ میں نے تو آج کی فجر چھوڑ دی ہے. اور نماز کون سی پڑھ رہا ہے؟ جمعے کی.
جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے اور جمعے کی نماز میں اس کو یاد کیا آتا ہے؟ فجر پڑھی کوئی نہیں. فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ قَطَعَهَا وَاشْتَغَلَ بِالْفَجْرِ تَفَوَّتْهُ الْجُمْعَةُ وَلَا يُفَوِّتْهُ الْوَقْتُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف رحمہ اللہ تعالی يَقْطَعُ الْجُمْعَةَ. اب دیکھو مسئلہ ہے تھوڑا جا اوکھا، لیکن دسنا تو ہے نا تمہیں. تسی سمجھنا یا نہیں سمجھنا وہ تھوڑا کم ہے، میرا کم دسنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہو سکتا ہے ایک دو بندے کو پوچھ رہا ہوں. سنو، جمعے کی نماز کا وہ نمازی ہے جمعے کا، جمعے میں آ گیا، ٹھیک ہے. قاری صاحب آ گئے، دونوں قاری صاحبان آ گئے، ماشاء اللہ. دروشی پڑھو تھوڑا سا. مسئلہ کیا شروع ہوا تھا؟ نمازی ہے جمعے کا، مسجد آ گیا، کسی طرح آ ہی گیا، تو اب اس کو یاد کیا ہے؟ ادھر جو ہے ہمارے حافظہ نے اذان بھی پڑھ دی ہے، خطبہ ختم ہونے والا ہے. یہ آیا ہی اسی ٹائم جب یہ آتا ہے ساری زندگی، بالکل جان نکلنے ٹائم، ٹھیک ہے، آخری ٹائم. تو آخری ٹائم میں جو جمعے میں آتا ہے اس کو پتہ ہے ایک انڈے کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے، ایک انڈے کے برابر. اور جو پہلے وقت میں آتا ہے اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. سارے انڈے والے ہی ہوگا. اچھا، فرمایا کیا کہ جمعے کی نماز وہ آیا اور اس کو یاد آیا میں نے فجر نہیں پڑھی ہے. تو اب کہتے ہیں کہ سچویشن یہ ہے کہ اگر یہ سچویشن فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ قَطَعَهَا، کہ اگر وہ اس جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، کیا یعنی نماز میں داخل ہو گیا ہے یا شروع ہونے والی ہے، وہ اس نماز کو قطع کر دیتا ہے، یعنی جمعے کی نماز چھوڑ دیتا ہے. وَاشْتَغَلَ بِالْفَجْرِ، اور فجر کی نماز میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی فجر شروع کر دیتا ہے، اپنی قضا جو ہوگی. تَفَوَّتْهُ الْجُمْعَةُ، اور ہوگا کیا اس سے؟ اس کا جمعہ فوت ہو جائے گا. یہ سچویشن بتا رہے ہیں کہ ایسے اگر ہو تو کیا ہوگا کہ ایک آدمی ہے وہ جمعے کی نماز میں کھڑا ہو گیا، اس کو یاد آیا میں نے فجر نہیں پڑھی، تو کہا کہ اگر وہ جمعہ چھوڑ دے اور فجر میں مشتغل ہو جائے، فجر شروع کر دے، تو اس کا جمعہ فوت ہوتا ہے. تفوت ولا یفوت الوقت، لیکن وقت جو ہے نا زور کا وہ ابھی فوت نہیں ہوتا. مثلا جمعہ کتنے بجے ہے؟ 1 بجے. جمعہ کدے بھی نہیں پڑھایا، جمعہ کا ٹائم کیا ہے؟ 1 بجے. اور یہ ظہر کا ٹائم کب تک ہے؟ 2 بجے. کب تک ہے؟ 2 بجے. تو اب یہ آدمی جو فجر کی نماز جس نے نہیں پڑھی اور جمعے کے اندر داخل ہوا، یہ اگر جمعہ چھوڑ دے اور جمعہ 1:15 بجے ہو رہا ہے، تو 1:15 بجے یہ جمعہ چھوڑ کے یہ فجر پڑھتا ہے، اور اس کو پتہ ہے اگر میں فجر پڑھوں گا تو یہ جمعہ تک گیا، لیکن وقت ظہر نہیں گیا. آپ سچویشن سمجھے؟ وقت ظہر نہیں گیا. تو فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف، تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف جو ہیں رحمہم اللہ تعالی، یہ کہتے ہیں یقطع الجمعہ ویصلی الفجر، کہا کہ یہ چھوڑ دے جمعے کو، یہ فجر ہی پڑھے، ثم یصلی ظہر، اور جمعے کی جگہ ظہر پڑھے. یہ دیکھو کتنا عام ہے ترتیب. جمعہ چھوڑنا درست ہے. ترتیب کا آج آپ کو اہمیت پتہ چلی. یہ آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ جس آدمی کی فجر کی نماز رہ گئی ہو اور جمعے کی نماز شروع بھی کر چکا ہے تو چھوڑ دے، اور چھوڑ کے وہ فجر پڑھے، اور فجر پڑھ کے پھر ظہر کا وقت باقی ہے تو پھر وہ ظہر پڑھے. جمعہ بے شک فوت ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں. یہ تو ایک سچویشن ہے نا. پھر وَعِنْدَ محمد، امام محمد اس میں بہرحال وہ اختلاف کرتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، کیا یتم الجمعہ، کہا کہ وہ جمعہ مکمل کر لے پھر فجر پڑھے. لیکن وَلَوْ كَانَ بِحَيْثُ أَنَّهُ إِذَا قَضَى الْفَجْرَ أَدْرَكَ الْجُمْعَةَ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ يَشْتَغِلُ بِالْفَجْرِ إِجْمَاعًا، کہا کہ لیکن اگر وہ یہ دیکھے کہ وہ
فجر بھی پڑھ کے دوبارہ فوراً جمعے میں امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ پہلی سچویشن کیا ہے کہ شامل نہیں ہو سکتا، فوت ہو جائے گا۔ دوسری سچویشن کیا ہے کہ اگر وہ شامل بھی ہو جائے، یعنی پہلے اپنی فجر پڑھے، فجر پڑھنے کے بعد وہ جمعے میں امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَشْتَغُلُ بِالْفَجْرِ اجماعاً، پھر اجماعاً کنسنسس ہے علماء کا، تمام علماء کا، احناف کا، کہ سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ پھر اس کا فجر پڑھنا لازمی ہے۔ کیوں لازمی ہے؟ اس کو یقین ہے کہ فجر پڑھنے کے بعد بھی میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن پہلی صورت میں امام محمد اختلاف کرتے ہیں، لیکن زیادہ کس کی رائے ہے؟ امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ، کیونکہ دو بڑے ائمہ کرام ہیں، انہوں نے کہا نہیں، جمعہ چھوٹ جائے لیکن ترتیب جو پیچھے آ رہی ہے وہ نہ چھوٹنے پائے۔ دیکھو یہ بڑے اہم مسائل ہیں، بہت اہم مسائل ہیں۔ پھر وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ إِذَا قَطَعَ الْجُمْعَةَ، اور اگر کیس، اب سچویشن اور بتا رہے ہیں، ایک سچویشن اور ہے، اگر جمعے کو چھوڑ دیں وَاشْتَغَلَ بِالْفَجْرِ، اور فجر میں داخل ہو جائے، یعنی فجر کی نماز پڑھنا شروع ہو جائے جو قضا ہو گئی تھی، اور جمعہ چھوڑ دے، يُفَوِّتُ الْوَقْتِ، اور حالت یہ ہے کہ جیسے ہی وہ فجر پڑے گا، یعنی جمعہ چھوڑ کے فجر پڑے گا تو وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ پہلی صورت میں سچویشن کیا تھی کہ وقت باقی رہے گا، مثلا 1 بجے، 1:15 بجے جمعہ ہو رہا ہے، جمعہ چھوڑ کے وہ پہلے فجر پڑھے، پھر دیکھو پھر بھی وقت باقی ہے نا۔ اب مثال کے طور پر جمعہ، امام صاحب ہی لیٹ ہو گئے، جمعہ پڑھا رہے ہیں مولانا صاحب 1:55 پہ، کتنے پہ؟ اور 5 منٹ ہی باقی ہیں، اس کے بعد عصر شروع ہو رہی ہے۔ تو اس صورت میں وہ نمازی آیا، اگر وہ جمعہ چھوڑ کے فجر پڑھتا ہے تو جمعہ بھی فوت ہوتا ہے اور وقت بھی فوت ہوتا ہے، کیونکہ زور کا وقت کھا کے عصر شروع ہو رہی ہے نا۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو پھر کیا ہوگا؟ فوت وقت اتم الجمعہ اجماعاً، پھر علماء کا کنسنسس ہے اس پر کہ یہاں سچویشن ہو رہا ہے، یہ پہلے جمعہ مکمل کر لے۔ کیا کر لے؟ یہ جمعہ مکمل کر لے، ثم یصلی الفجر بعدها، اور اس کے بعد یہ فجر ادا کرے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر 2 قضا ہو جائیں گے، ظہر میں چلی جائے گی۔ تو یہ دیکھیں آپ، ہمارا جو مذہب ہے وہ انصاف والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال اللہ، میرے خیال ہے آج تھوڑے واسطے اتنی خوراک کافی ہے، یہ بھی میرے خیال ہے کہ میدے تک نہیں پہنچی ہوتے ہی کھلوتی ہے، مشکل ذرا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، غذا جو ہے بڑی دقیق ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے میدے